آج یکم سفر بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی پہلی تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ یکم سفر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آپ نے محرم الحرام کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع مت کریں۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ سفر کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ بھی آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کی پہلی تاریخ کو یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیل و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے تفعیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مال و مال ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی پہلی تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ معقول رشتہ خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت و سماجت کرتے رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذوالحجہ کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزارا ہے، لیکن اب ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں سفر کے پہلے ہی دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کے اس وظیفے میں آپ نے اللہ کے نام یا وہاب کے ساتھ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مشرق عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کی پہلی تاریخ آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یکم سفر بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، رب کریم اتنا عطا فرمائیں گے
کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج یکم صفر بدھ کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، تو آپ سب سے بہتر ہے درود ابراہیم ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کسی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آپ الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی نوکری مل جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور صفاتی نام یا وہاب ہے۔ آج یا وہاب پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا سا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یکم صفر بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یہ یا وہاب پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں
اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کسی سے کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو آج یکم سفر بدھ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال و جان میں عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی لڑائی جھگڑوں کو خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیات بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب بھی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مال و مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ یکم سفر بدھ کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ اس وظیفے کو اس ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو یکم سفر بدھ کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص و یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، چاروں یار کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔